یہ ابن قیم رحمہ اللہ پہ باضابطہ کام ہے آپ کا. ہمارے ایک دوست عبدالقادر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ ابن قیم کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آپ کوئی ترتیب تجویز کرتے ہیں؟ پھر وہی مطالعہ کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی خاص ترتیب نہیں پیش نظر، اور ترتیب بنا بھی دی جائے تو ذہن کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ ترتیب پر قائم نہیں رہتا. دیکھیے ابن قیم کی جو کتابیں ہیں ان کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کی کتابیں ہیں ان کی. کچھ جو تزکیہ نفس، زہد، اعمال قلوب کے تعلق سے جو کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس میں نصائح ہیں اور فوائد ہیں، جیسے کتاب الفوائد ہے ابن قیم کی، تو بہترین کتاب. اس میں ان کے اپنے اکثر جو ان کے اپنی فکر یعنی نقل نہیں ہے اس میں زیادہ تر. اسی طرح مثال کے طور پر الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، جسے الداء والدواء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ کتاب ہے. یا اسی طرح طریق الہجرتین وباب السعادتین. تو یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو زہد، تزکیہ نفس اور اعمال قلوب کے تعلق سے اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کی طرف پہلے توجہ کرتا ہے. صرف علم حاصل کرنا اور جمع کرنا ہی نہیں کافی ہے. دوسری کتابیں وہ ہیں کہ جن میں حدیثی اور فقہی مباحث ہیں، اور اس میں چھوٹی بھی کتابیں ہیں، بڑی بھی کتابیں ہیں. مثلا اب زاد المعاد ہے مثال کے طور پر، اچھی خاصی بڑی کتاب ہے. اعلام الموقعین ہے، اس میں اصول فقہ اور کے مباحث، بہت سے مسائل پر گفتگو و بحث ہے. تو یہ تو بڑی کتابیں ہیں. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ان کے وہ عقیدے کے مسائل پر الگ کتابیں ہیں، حدیث پر الگ ہیں، مختلف طرح کی کتابیں. لیکن ان کی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگرچہ وہ مثلا حدیث پر ہوگی یا فقہ پر ہوگی یا کسی عقیدے کے کسی مسئلے پر ہوگی، لیکن وہ بیچ بیچ میں بہت سے ایسے مباحث لاتے ہیں جن سے طالب علم فائدہ اٹھائے. تو ان کتابوں میں یہ ہے کہ بس یعنی دوسری طرح کی کتابیں بتا رہا ہوں کہ جو فقہ و حدیث اور اس کے مباحث ہیں. اچھا، تیسری طرح کی ان کی وہ کتابیں ہیں کہ جو خالص اس میں عقیدے سے متعلق گفتگو ہے، یا اس سے متعلق، یا آیتوں سے متعلق، یا نظم کی ہے. مثال کے طور پر جو نونیہ ان کا بہت مشہور کافیۃ الشافیہ، تو یا کسی مخصوص فرقے کا رد پیش نظر تھا ان کے. تو اس طرح کی بھی کتابیں بہت سی ہیں ان کی. مثلا کافیۃ الشافیہ ہے، یا اجتماع الجیوش الاسلامیہ فی غزو المعطلۃ، یا اس طرح سے ان کی الصواعق المرسلہ جو جہمیہ کے اوپر رد ہے. تو اب وہ صواعق المرسلہ پوری پہنچی نہیں، وہ آدھی ہی پہنچی، آدھی کیا بلکہ 1/3 پہنچی ہوگی، 2/3 غائب ہو گئی، مطلب وہ پہنچی ہی نہیں. آپ کو بھی سراغ نہیں ملا؟ نہیں، کہیں نہیں ملا، سراغ نہیں ملا. تو جو کتابیں چھپی ہیں یہاں سے، ہمارے یہاں سے تقریباً 35 کتابیں ہیں. جلدیں تو بہت سی ہوں گی، تو 35 سے 36 کتابیں ہیں. آخری کتاب اس میں کتاب وہ بھی بلکہ ناقص، احکام و اہل الذمہ، یعنی اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے، ان سے متعلق بہت ہی زبردست کتاب ہے وہ. لیکن افسوس کہ وہ نصف حصہ ہے، صرف نصف حصہ غائب ہو چکا ہے، نصف ثانی نہیں موجود ہے. تو لیکن بہرحال جتنا موجود ہے اتنا ہی بہت ہے. اچھا، ان کتابوں کے پڑھنے کے سلسلے میں مطلب اس کے لیے آپ ایسا رکھیں کہ کبھی جیسے بڑی کتابوں میں ان کے گھسے ہیں، کبھی چھوٹی کتاب دیکھیں، کبھی کسی خاص موضوع سے متعلق. بلکہ ہمارے یہاں اب وہ جو کتابیں ساری چھپی ہیں، تو ان کی ساری کتابوں کی موضوعاتی فہرست بھی ہے، اور احادیث اور مختلف اور جزیات کی بھی فہرست ہے. کن کن کتابوں کا کہاں کس نے کہاں ذکر کیا، انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، یا اپنے بارے میں کہاں انہوں نے کیا لکھا ہے، کسی حدیث سے متعلق کیا گفتگو کی ہے، کسی آیت کی تفسیر کہاں کی ہے. تو وہ فہرست 2 جلدوں میں ہے. تو اس فہرست میں آپ جس موضوع پر چاہیں پڑھنا اس موضوع پر پڑھ سکتے ہیں. ایک موضوع سے متعلق انہوں نے 2-3 جگہ لکھی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہ فہرست، لیکن یہ کہ یہ فہرست اسی وقت کام دے گی جب ان کتابوں کے وہ ایڈیشن آپ کے پاس ہوں، جو ظاہر ہے، جو صفحے کے لحاظ سے اس میں حوالے دیے گئے. تو دیکھیے ان کی کتاب ہو ابن قیم کی، یا کسی کی بھی، ابن تیمیہ کی، یا کسی اور دوسرے شخص کی کتاب، 3 طرح پڑھی جاتی ہیں وہ کتابیں. یا تو کوئی موضوع، آپ جس موضوع پر ابن قیم نے یا ابن تیمیہ نے کہیں لکھا ہے تو وہ ان کا تتبع کر کے پڑھیں، اس لیے کہ ایک موضوع پر 2-3-4 جگہ لکھتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہو تو وہ شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیے اور اس سے استفادہ کیجیے. اور تیسری ہے جو موضوعاتی ٹائپ کی کتابیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں جو اب جیسے زاد المعاد کہا جائے پڑھنے کے لیے. اب زاد المعاد بلکہ مولانا ابوالحسن ندوی مرحوم کہا کرتے تھے کہ وہ ایک طرح سے اسلامی معلومات یا علوم کی انسائکلوپیڈیا ہے چھوٹی سی. یا اعلام الموقعین میں بہت طرح کے مباحث ہیں، بہت سے مسائل فقہیہ اور اصول فقہ وغیرہ پر گفتگو وغیرہ. تو آپ اتنی بڑی کتاب شروع سے آخر تک بالکل پڑھے کوئی، اتنا حریص ہو اگر تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے ایسے. لیکن یہ ہے کہ ایسے موضوعات کے جن کی اسے ضرورت ہو زیادہ تحقیق کرنے کی، ان موضوعات کو پڑھے چن کر کے تو بہتر ہے. تو موضوعات کو چن کر کے پڑھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھے، اس کے بعد باہر میں اترے اور
جو جتنا ہے جس حصے میں، اور پھر کسی بڑی کتاب کو بھی اٹھا کر کے آپ کوئی ضروری نہیں کہ شروع سے آخر تک پڑھے، مطلب جہاں جس جگہ باب اور فصل جو سمجھ میں آ رہی وہ پڑھے. تو ان کی کتابیں تو مطلب ایسی ہیں جیسے کوئی شخص باغ میں چلا جائے اور طرح طرح کے اس میں درخت ہوں، مختلف طرح کے پھل ہوں، کبھی اس میں سے آم توڑ کے کھا رہا ہے، تو کبھی اس میں لیچی کھا رہا ہے، تو کبھی کچھ کھا رہا ہے، اس طرح ہے وہ. تو اس کو بھی اکتا نہیں سکتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کیا کے. بات ہے، ماشاء اللہ. اس لیے بس مزاج بنائے پڑھنے کا. مشکل یہ ہے کہ رغبت نہیں پڑھنے سے لوگوں کو. نہیں، رغبت ہونی چاہیے، اور رغبت اللہ ہو کرے تو کہ جب گھس جائیں گے. ایک ہمارے دوست ہیں عبدالمنان راسخ صاحب، تو وہ آئے جب کتابیں کچھ چھپی تھی، نصف تقریباً چھپی تھی ابن قیم کی ہمارے یہاں سے، تو وہ سب لے گئے خرید کے. دوسری بار آئے، کہا آپ کتنی اور چھپی؟ اب وہ آخر تک بالکل ایک ایک کتاب ساری لے گئے. کیا بات ہے. کا بہت شکر ادا کیا، اور دارالعالم الفوائد ہم لوگ دعائیں کی تھیں کہ آپ لوگوں نے ان کتابوں کا جو احیاء کر دیا ہے، پڑھنے کے لائق بنا دیا ہے. اب میں انشاءاللہ اب زندگی بھر اس سے استفادہ بھی کرتا رہوں گا، اور کتنی کتابیں تیار کرتا رہوں گا اسی سے. چنانچہ انہوں نے ذکر الہی پر اور کس پر کتابیں تیار کی. ابھی آئے تھے چند دن پہلے، تو ملاقات ہوئی تھی. تو جو شخص پڑھتا ہے اس کو ان کتابوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے.